ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، ظلم کرنے والا کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا، بہادری ہے ہی حق کے ساتھ کھڑا ہونے والے کی۔ ظالم اپنی نیچر، اپنی فطرت کے اعتبار سے بزدل ہوتا ہے۔ جب وہاں مسلح تحریک شروع ہوئی تو وہی راجہ ہری سنگھ جو 2 لاکھ مسلمانوں کا قاتل تھا، بے گناہ مسلمانوں کا قاتل تھا، اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ ایک مورتی کے سامنے جھکنے والا بندہ، ایک بے جان پتھر کے بت کے سامنے جھکنے والا بندہ ایک زندہ طاقت کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی فطرت، ان کی نیچر سمجھنی پڑے گی کہ یہ جب قابو آ جاتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور یہ جب تھوڑے سے سہولت سے نکلتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں، پریشر سے نکلتے ہیں، پھر ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں یاسین چودھری ARP نیوز سے اپنی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک علمی ادبی شخصیت، ماہر قانون دان جناب مرزا قمر زمان ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کی گفتگو سے مستفیض ہوں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب، پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری محفل میں جو ہے وہ ہمیں عزت دی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ نے میرے متعلق جو تعریفی کلمات کہے ان سے میں برات کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ویری تھینکس کہ آپ نے مجھے یہ اس موقع سے نوازا کہ میں گفتگو کر سکوں۔ جی مرزا صاحب، تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے وکالت کب شروع کی، اور جو ہے نا وہ کب سے آپ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کہیں سروس کرتے رہے ہیں یا علم و ادب سے منسلک رہے ہیں، یا جب وکالت میں آئے ہیں تو پھر آپ نے کتابیں جو لکھنا شروع کی ہیں یا اس پہ اسٹڈی کی ہے؟ میں 1996 میں نے لا مکمل کیا تھا، جی LLB شریعہ اینڈ لا، جی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ اسلام آباد سے میں علم و ادب سے پہلے بھی منسلک تھا، جی پڑھنے پڑھانے کا رجحان تھا، میلان طبع ایسا تھا، لیکن میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز دوران طالب علمی صحافت سے کیا تھا۔ جی میں اس وقت ایک اخبار نکلتا تھا، مرکز، جی جی، اسلام آباد سے، اسلام آباد سے، اس میں بطور سب ایڈیٹر کام کرتا رہا، جی پھر خبریں، روزنامہ خبریں میں کام کرتا رہا۔ جی تو میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز وہاں سے کر دیا تھا، مختلف تحریکوں سے تعلق رہا، اور تحریکی ہونے کے ناطے علم و ادب سے شغف تھا، اور پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ مشکل تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مرزا صاحب، ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی ہمارا ایونٹس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہمارا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، لیکن ایک ہمارے ساتھ ایک کرب، ایک دکھ جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ٹوٹا کشمیر کا۔ تو 5 اگست جو ہے ہم اتصال کشمیر بھی منا رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اس بارے میں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ قیام پاکستان سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کی تاریخی پرز منظر کیا تھا؟ محترم، پہلی بات، اس بات کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ، انڈیا نے 5 اگست 2019 کو جی اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں 2 شکس یا 2 آرٹیکل جو ہیں ان کو ایبروگیٹ کیا تھا، 370 جی 370 اور 35 جی جی۔ تو تمام لوگ جو مظلوم لوگ ہیں، بالخصوص کشمیری جی اور بالعموم مقبوضہ کشمیر، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے تمام لوگ، جی خواہ وہ آزاد کشمیر کے ہوں، خواہ پاکستان کے ہوں، دنیا کے مسلمان ہوں، یا دنیا کے وہ لوگ جو زندہ ضمیر ہیں، جی، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ ہماری قوم سے ہے تو ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے، وہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی ارواح طیبہ ہیں، جی ایک ہوتا ہے خبث باطن، جی روح خبیثہ، ان کی جمع ارواح خبیثہ، وہ لوگ ظلم کی حمایت کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بلا امتیاز مذہب و ملت، بلا امتیاز رنگ و نسل، جی، ہر جو فطرت سلیمہ کا بندہ ہے وہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو دنیا کے تمام لوگ، جی آپ حیران ہوں گے، ایک انگریز مصنف الیسٹر لیمب، اس کی کتاب ہے دی پارٹیشن آف انکمپلیٹ پارٹیشن،
इनकम्प्लीट पार्टीशन में उसने फोकस करके द जेनेसिस ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर कि मसला कश्मीर का आगाज़ कहाँ से हुआ। जी आज तक कश्मीर के मौज़ूआत पर लिखे जाने वाले लिटरेचर में से सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती है। ना वो कश्मीरी था, ना वो मुसलमान था, लेकिन जिंदा ज़मीर आदमी कभी भी जुल्म की हमायत नहीं कर सकता। एक इंसानी बेसिस पे, इंसानी बुनियादों पे जिस शख्सियत की उठान होती है, जी वो कभी भी जुल्म के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो हमने ये नहीं देखना कि हम इसलिए कश्मीरियों के साथ हैं कि वो मुसलमान हैं। हमने ये नहीं देखना कि हमारा कोई इलाकाई ताल्लुक़ है तो हम उनके साथ हैं। नहीं, उनकी सबसे पहली हैसियत जो है वो मजलूम होने की है। इंडिया की हैसियत जालिम होने की है और कश्मीर की हैसियत मजलूम होने की है। तो इस हवाले से ये 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने स्टेप लिया, जी ये इंतहाई क्रूअल स्टेप था। ये मसले को पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल की तरफ ले जाने की बजाय जनूबी एशिया के पूरे खित्ते को जंगो जदल में धकेलने की तरफ एक स्टेप था। ये इंतहाई जालमाना स्टेप था। जी और राष्ट्रीय सेवक सिंह की जो आरएसएस की आइडियालॉजी है, वो आइडियालॉजी जो मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो मुसलमान जो 6 सदियां पहले, 7 सदियां पहले भी खित्ते में आए, हिंदू जहनीत उनको भी कबूल करने के लिए, उनका वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये बीजेपी, आज की बीजेपी उनकी वारस है और ये मामलात को वहाँ तक ले जा रहे हैं कि सवाए जंग के, और फिर दोनों कुव्वतें जब बिलखसूस एटॉमिक एनर्जी की हामिल हों, न्यूक्लियर पावर हों, तो ये दोनों कुव्वतों को इस तरफ लेके जाना बिलाशुबा पाकिस्तान में भी कुछ नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने उन नॉन स्टेट एक्टर पर काबू पा लिया है जी और वो कंट्रोल में है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की पॉलिसी एज ए नेशन गवर्नमेंट लेवल पे ये नहीं है कि दहशतगर्दी को, टेररिज्म को फ़रोग दिया जाए। शोमी किस्मत, ये हमारी बदनसीबी है पूरे खित्ते में रहने वालों की कि इंडिया ने रियासती लेवल पे ये पॉलिसी अपनाई हुई है और उसकी मिसाल जलता हुआ बलोचिस्तान है। उसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर में आए रोज़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। तो ये इसका एक स्टेप था कि मामलात को तशद्दुद के ज़रिए, वायलेंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, ना कि मुज़ाकरात के ज़रिए। जबकि हमारी पॉलिसी ये है कि ये जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इंसानों के मबैन पैदा होने वाले मसाइल, कोई भी ऐसा मसला नहीं होता कि जो मुज़ाकरात से हल ना हो सके। तो पाकिस्तान ने उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए अब इसका पस मंज़र देखें। ये मसला तो पाकिस्तान की पैदाइश और इंडिया की पैदाइश के साथ ही पैदा हो गया था। जब राजा हरी सिंह ने, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी और पार्टीशन का ये असूल अपनाया गया था कि जिन रियासतों में आबादी की अक्सरियत हिंदू है वो हिंदुओं के साथ चले जाएं, और जिनमें आबादी की अक्सरियत मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ चूँकि डोगरा राजा हरी सिंह जो है वो हिंदू था, तो उसने यहाँ, यासीन साहब आप देखें कि उसने पार्टीशन के साथ ही मुसलमानों की नस्ल कुशी का अमल शुरू कर दिया। वहाँ 5 लाख आबादी में से 2 लाख आबादी को एलिमिनेट कर दिया गया, बेदरे कत्ल कर दिया गया। अब उसकी पॉलिसी क्या थी कि या तो मुसलमान डर के यहाँ से हिजरत कर जाएं, और वो हिजरत हुई भी, लुटे पिटे लोग काफी आगे पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानियों ने अखुवत का मुजाहरा किया और उन पर एडजस्ट किया। ये हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम भी हुआ। उस कत्लेआम को लेकर ये जब वहाँ पे मुसल्लह तहरीक पब्लिक लेवल पे एक सिविल वार की कैफियत बनी और मुसल्लह तहरीक शुरू हुई, फिर आप देखें ये हकीकत है कि इस्लाम
جو نظریہ ہے، آپ اس کو بے شک یہ آفاقی نظریہ ہے، جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک لائن کھنچ گئی ہے تو اس کے ایک طرف جو ہے اس ظلم کو آپ محسوس کریں گے، دوسری طرف ہونے والے ظلم کو محسوس نہیں کریں گے، ایسے نہیں، بلکہ افریقہ اور رشیا میں، چائنا میں یا کسی جگہ پہ جی جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو دنیا میں دوسری جگہ پہ رہنے والا مسلمان لازماً اس کو محسوس کرتا ہے۔ جی بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ہم رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، اور ہم نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر ہمارا پریشان ہونا بنتا ہے، ہم ایک جی وجود کی مانند ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وجود ایک جگہ پہ درد محسوس کرے تو دوسری جگہ پہ اس کو درد کی شدت محسوس نہ ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بیس کیمپ میں سے بھی مزاحمت شروع ہوئی، قبائلی عمائدین نے بھی اس میں حصہ ڈالا، تو وہ پھر وہی ظالم کی ایک فطرت ہے، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، ظلم کرنے والا کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا، بہادری ہے ہی حق کے ساتھ کھڑا ہونے والے کی۔ ظالم اپنی نیچر، اپنی فطرت کے اعتبار سے بزدل ہوتا ہے۔ جب وہاں مسلح تحریک شروع ہوئی تو وہی راجہ ہری سنگھ جو 2 لاکھ مسلمانوں کا قاتل تھا، بے گناہ مسلمانوں کا قاتل تھا، اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی، وہ بھاگا۔ اس کا پہلے جو وزیر اعظم تھا، کیا نام، مہاجن اس کا نام تھا، اور پھر جو دوسرا پہلے جنگ سنگھ جی اور جس نے ظلم میں حصہ ڈالا، پھر مہاجن کو اس نے دلی بھیجا جی کہ میں انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہوں۔ اب انڈیا نے یہ کبھی کسی موضوع پر یہ بات ہوگی کہ جو بت پرست ہیں ہندو، اس کی نیچر کیسے بنتی ہے، اس کی اخلاقی اٹھان کیسے ہوتی ہے، تو یہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بزدل، مکار، عیار اور کمینے ہیں، اپنے نیچر کے اعتبار سے۔ اگر کوئی سامنے طاقتور ہو تو بت پرست کبھی بھی کھڑا نہیں۔ ایک مورتی کے سامنے جھکنے والا بندہ، ایک بے جان پتھر کے بت کے سامنے جھکنے والا بندہ ایک زندہ طاقت کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ وہ کھڑا ہو نہیں سکتا، جی نہیں ہو سکتا، وہاں لیٹ جائیں گے، لیکن جہاں کمزور نظر آئے گا اس کو دبائیں گے۔ ان کا یہ فلسفہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جن کی فلسفی یہ ہو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کبھی سلوک سے نہیں رہنا اور پڑوسی کے کو دوست بنائے رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ درمیان والے پڑوسی کو تنگ کرتے رہنا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھیں کوشش کی افغان گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کی اور پاکستان کو تنگ کرنے کی، ایران گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کی اور پاکستان کو تنگ کرنے کی، تو یہ ان کی نیچر ہے۔ تو بہرحال یہ اس نے وزیر اعظم اپنے کو بھیجا دلی میں الحاق کے لیے پیشکش کی، تو ہندو گورنمنٹ نے وہاں پہ جو انڈین گورنمنٹ تھی جی اس نے اس کے پریشرائز کیفیت کو محسوس کیا، راجے کی ڈری ہوئی کیفیت میں تھا وہ، تو انہوں نے الحاق کا مطالبہ کیا کہ پہلے آپ الحاق کریں انڈیا سے۔ تو 26 اکتوبر 1947 کو اس نے ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھا الحاق کے لیے جی کہ میں اپنی ریاست کا الحاق انڈیا سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو 27 اکتوبر 1947 کو اس نے مشروط کہ میں عارضی طور پر الحاق کو منظوری دیتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں، لیکن مشروط کیا کہ لوگوں سے رائے لی جائے گی، رائے شماری سے مشروط کرتے ہوئے اس نے الحاق کو قبول کیا۔ اب یہ پروسیس میں تھا، ہری سنگھ نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے، تو انڈیا نے وہاں فوجیں داخل کر دیں اور وہاں افواج نے آ کے ایئرپورٹس پر قبضہ کر لیا، اور وہاں ظلم و ستم، پہلے ہی جو کشمیری ظلم و ستم کے مارے ہوئے مزید تھے بڑھ گیا وہ ان پہ ظلم شروع کر دیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اجازت دی
قبائلی لوگوں کو, مجاہدین کو. تو انہوں نے جا کے وہاں ڈوگرا فوج اور انڈین فوج کو ان کو سبق سکھایا, اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی آزاد ہوا اس کے نتیجے میں. اور انڈیا خود اس مسئلے کو لے کے اب دیکھ لیں 1947 سے لے کر اب تک انڈیا کا موقف کیا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, اس پہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے, دو ملکوں کے درمیان معاملہ ہے. لیکن وہی طاقت جو اس کو 75 سال سے دو طرفہ بائی لیٹرل ایشو کہہ رہی ہے, وہی لے کے اقوام متحدہ خود گئی. تو یہ ہمیں, یہ ان کی فطرت, ان کی نیچر سمجھنی پڑے گی کہ یہ جب قابو آ جاتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ہوتا ہے, اور یہ جب تھوڑے سے سہولت کرتے ہیں نکلتے ہیں اس سے نکلتے ہیں, پریشر سے نکلتے ہیں, پھر ان کا رویہ اور ہوتا ہے. تو وہاں قرارداد جو ہے استصواب رائے والی کہ کشمیریوں کو یہ حق ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, نہ راجہ ہری سنگھ کو حق ہے, نہ انڈیا کو حق ہے, نہ پاکستان کو حق ہے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ کشمیریوں کو حق ہے کہ استصواب رائے سے ویب سائٹ سے فیصلہ خود کریں, ان سے یہ وہ حق رائے دہی دیا جائے انہیں, اور وہ اپنا فیصلہ خود کریں. تو یہ انڈیا یہ اس کو لے کے گیا تھا, اور اقوام متحدہ کی قرارداد جو 122 نمبر ہے قرارداد, وہ منظور ہوئی تھی. اس کے بعد حالانکہ عمائدین جو ہیں ہمارے دانشور عمائدین 4 مارچ 1953 کو علامہ عنایت اللہ مشرقی نے جیکب آباد میں ایک تقریر کرتے ہوئے, اب دیکھیں اس بندے کا ویژن دیکھیں, بہت بڑا ریاضی دان تھا, بہت بڑا ریاضی دان. تو اس نے ہماری حکومت کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ انڈیا سے آنے والے اور کشمیر سے آنے والے دریاؤں کا رخ تبدیل کر رہا ہے. میں انتباہ کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہندو مکار ہے, آپ کا واسطہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مکار ہے. تو وہ ساتھ ساتھ انتباہ کرتے رہے, لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں پاکستان میں پے در پہ حکومتیں ایسی آتی رہیں, اور ہم اپنے آئین کو ایسے رونتے رہے, اور یہاں وہ لوگ آئے جن کو حکومت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. تو وہ بار بار اپنے آئین کو روند کر وہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کہ کارواں کے دل سے افسوس زیاں جاتا رہا. کیا کیا جائے کہ کسی نے بر وقت انتباہ پہ کان نہیں دھرا, اور آج ہم وہ نسل ہیں جو اس کیفیت کو, مکارانہ ذہنیت کو بھگت رہے ہیں. آج وہ اپنے دریاؤں میں آنے والا پانی کنٹرول کر چکا ہے. تو آج وہ وہاں, اب دیکھیں جو 53 والی بات ہے وہ اب ثابت ہو رہی ہے. 1957 اور 1954 میں انڈیا نے یہ 2 آرٹیکلز جو ہیں 370 اور 35A یہ اپنے دستور میں شامل کیے, انڈین کانسٹیٹیوشن میں شامل کیے, اپنی مرضی سے شامل کیے. سمجھ لیں پوری قوم کا ایک اس پہ اتفاق ہوا تو اس پہ شامل کیے. یہ پاکستان نے تو شامل نہیں کیے. ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ 2 آرٹیکل رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اقوام متحدہ میں اپنے کیس کو بہتر بنایا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے اوپر از خود دستوری پابندی لگا لی کہ ہم ریاست کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, اس کو خصوصی حیثیت دیتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور ہم نے دستوری پابندی اپنے آپ پہ لگا لی کہ کوئی آنے والی پارلیمنٹ, کوئی لیڈر, کوئی صدر اس میں ترمیم نہیں کر سکے گا. 370 کیا تھا؟ 370 تھا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے, انڈیا اس کو تسلیم کرتا ہے, اور 4 شعبوں کے علاوہ فنانس, کمیونیکیشن, ڈیفنس اور فارن افیئر,
کشمیریوں کو یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے انٹرنل افیئرز اور پالیسیز کے متعلق اپنی اسمبلی بنائیں اور اپنی اسمبلی میں تمام اپنے معاملہ خود چلائیں، اپنے معاملات خود سیٹل کریں. یہ اس کی 370 کا دوسرا حصہ اس آرٹیکل کو خود تحفظ فراہم کرتا ہے. جی اس دوسرے حصے میں کہا گیا کہ جب تک ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی انڈین پریزیڈنٹ کو یہ سفارش نہ کرے تو انڈین پریزیڈنٹ اس میں کوئی ترمیم منظور نہیں کر جی نہیں سکتا، کر سکتے. نہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور نہ انڈین صدر کر سکتا ہے. تو وہ اب اس میں قانونی رائے کیا ہے؟ قانونی رائے یہ ہے انڈین ایکسپرٹس کی بھی، جو لیگل ایکسپرٹ ہیں جی ان کی قانون، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ انڈین ہائی کورٹ میں بھی ریز ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں. انڈین ہائی کورٹ نے اس پہ 2015 میں فیصلہ کیا اور 2018 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کی. یہ کیا تھا کہ 1957 کے بعد جی اس جو اسمبلی بنوائی انڈیا نے، اپنی شیڈو اسمبلی بنوائی جی اپنے زیر تسلط کشمیر میں، جی اپنی زیر سایہ اسمبلی بنوائی، اس سے یہ تو کلوا لیا کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ ٹانگ ہے، لیکن اس نے کوئی ایسی سفارش نہیں کی انڈین صدر کو کہ یہ آرٹیکل ایبروگیٹ کیے جائے، یہ ختم کیے جائے. صحیح. تو انڈین ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں اور لیگل ایکسپرٹ دنیا کی اس بات پر متفق ہیں کہ انڈیا وہ موقع ضائع کر چکا ہے. وہ 1947 میں اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی جی اور اب یہ کسی اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو مینڈ کریں. کہ دوبارہ اس کو امینڈ کریں. تو انہوں نے اب بیسیکلی انڈین معاشرہ وہاں ایک پاکستان کے متعلق ایک خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، یہ ہوا بنا کے جی تو وہاں حمایت اکٹھی کی جاتی ہے، سیاسی حمایت اکٹھی کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو جائے، یہاں جو لا امپلیمنٹیشن ہے اس کی صورتحال بہتر ہو جائے اور اپنے آئین کے مطابق یہاں حکومتیں تشکیل دی جائیں اور انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کا لیول بہتر ہو اور پبلک خوشحالی کی طرف بڑھے، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی غلامی سے. اس لیے کہ ان کے لیے یہ انسینٹو بننا ہے اور ان کے لیے حوصلہ شکنی کا سامان بھی پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کے لیے بہترین انسینٹو ہے، اس لیے کہ پاکستان کے تاسیسی مقاصد تھے. پاکستان ایک مقصد کے تحت وجود میں آیا تھا. بدقسمتی سے ہم اس مقصد کی طرف بڑھنے کی بجائے اس سے دور ہٹتے چلے گئے اور دنیا کے مسلمان جو اس کو اسلام کا قلعہ سمجھتے تھے وہ ہم سے مایوس ہوئے. لیکن بہرحال یہ اس چیز کو نہیں بدلتی کہ انڈین جو ہیں، انڈین سیاستدان، انڈین سیاست میں آہستہ آہستہ جو تشدد پسند سیاست ہے یا شدت پسندی والی سیاست ہے، جو سمجھ لیں کہ RSS والی سیاست ہے، ہندو آئیڈیالوجی والی سیاست ہے، وہ آگے آئی ہے، وہ پروموٹ ہوئی ہے. اور وہاں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی 15 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ہم تو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے، ہم نے کبھی ان پہ بات نہیں کی. 15 ریاستوں میں، انڈیا کی 15 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. وہاں شودروں کے ساتھ کیا، ہریجنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں تاملوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سکھ کمیونٹی، وہاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو ملکی سطح پہ RSS کی آئیڈیالوجی جب آگے آئی تو انہوں نے 370 بھی ختم کیا اور 35A بھی ختم کیا. لیکن وہ زیادہ تر ناکام ہوئی ہے نا پبلک میں، تو وہ اب یہ دیکھتے ہیں اس کا حل کیا ہے. پاکستان میں ایک طبقہ ہے کہ جس کے نزدیک تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ حملہ کر دیا جائے. یہ کوئی حل نہیں ہے. جدید معاشروں میں یا جدید ماحول میں، اور خصوصاً جب دونوں ریاستیں ایٹمی طاقتیں بھی ہوں، تو یہ پاگل پانا ہے. یہ رائے دینا، یہ ایک معقول فطرت آدمی، یہ معقول عقل کا آدمی یہ رائے نہیں دے سکتا. تو اس کا حل ہے کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں لا امپلیمنٹیشن کی صورتحال بہتر کی جائے. اس کا حل ہے کہ یہاں عدل و انصاف کا نظام بہتر کیا جائے. اس کا حل ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اور ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے، رول ماڈل بنے. یہاں صورتحال انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو. اس کا حل کیا ہے کہ یہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. یہاں اس کی صورتحال کیا ہے کہ یہاں خوشحالی ہو. تو ساتھ ساتھ یہ تو ایک جنرل چیزیں ہیں جو سٹیپ لینے چاہیے. ساتھ کیا ہے
کہ سفارتی محاذ پہ جدوجہد کی جائے، دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کسی وقت بھی دنیا تباہ ہو سکتی ہے ایٹمی جنگوں کی وجہ سے، کسی وقت بھی یہ کنفلکٹ جو ہے بڑھ سکتا ہے، یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ آپ باور کروائیں گے دنیا اتنی زیادہ متوجہ ہوگی اور اس مسئلے کو حل کرنے یعنی کی طرف سفارتی سطح پہ اس کو حل کیا جائے۔ لپکے گی اس طرف۔ جی بالکل۔ اب اس میں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہی RSS والی آئیڈیالوجی، وہ کیا تو کر رہا ہے؟ سفارتی محاذ پہ ناکام ہو چکا ہے نا سر وہ سفارتی محاذ پہ تو آپ کہہ لیں کہ جو بھی ہے اس کا، لیکن ایک بہت بڑی جو بدقسمتی والی بات ہے وہ اس میں اسرائیل کو فالو کر رہا ہے۔ انڈیا اس میں، مودی اس میں اسرائیل کو فالو کر رہا ہے۔ 4-5 سال پہلے جب مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا، تو بلکہ اسرائیل نے ایک مخصوص قسم کی گن ہے جو اس وقت وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتا تھا، پیلٹس گن۔ جی تو وہ پیلٹس گن جو ہیں وہ انڈیا کو بڑی مقدار میں فراہم کی تھی کہ کشمیریوں کے اس وقت جلسے جلوس عروج پہ تھے، تو کشمیری موومنٹس کو دبانے دبانے کے لیے وہ پیلٹس گن استعمال کی جائے۔ اب جو مسئلہ ایک دوسرا رخ اختیار کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو یہ 2 آرٹیکلز ختم کرنے کے بعد، ایک سمپل قرارداد کے ذریعے ختم کرنے کے بعد، انڈیا نے وہاں جو ایڈیشنل ریزیڈنس سرٹیفکیٹ ہیں یہ بے تحاشا لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کیے۔ پہلے دونوں ملکوں نے یہ شملہ معاہدے میں بھی اور معاہدہ تاشقند میں بھی یہ اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ ہم کشمیر میں غیر کشمیری کو کوئی ریزیڈنس سرٹیفکیٹ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری نہیں کریں گے، وہ نہیں جاری کریں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، 2019 کے مطابق رائے شماری 2019 میں ہوئی تھی، اس کے مطابق کشمیریوں کی، جموں کشمیر کی ٹوٹل آبادی 12 ملین ہے، اور 2022 کے ایک سروے کے مطابق انڈیا 2022 تک 3.4 ملین 34 لاکھ لوگوں کو، غیر کشمیریوں کو کشمیر کے سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ٹوٹل آبادی کے 1/3 اس کے لیول پہ، یعنی 1/3 ٹوٹل آبادی کے 1/3 لوگوں کو لے آ برابر، 1/3 کے برابر آپ باہر سے لوگوں کو لا کے یہ بسا چکے ہیں وہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ استصواب رائے کشمیریوں کی رائے دہی نہیں ہوگی، وہ استصواب رائے وہاں سے آپ دلی سے لا کے لوگوں کو بات کرتے ہیں، بمبے سے لا کر بات کرتے ہیں، پنجاب سے لا کر بات کرتے ہیں، وہ اصل کشمیری تو رہا ہی نہیں، کشمیری تو ہے نہیں۔ تو وہ آپ اب دیکھیں، جب تک اب پاکستان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے یہ بات وہاں پہ لانی چاہیے، نوٹس میں لانی چاہیے، اور اس مسئلے کو سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یا عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانا چاہیے اس مسئلے کو کہ یہاں جو ایڈیشنل ریزیڈنس سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے اور ان کو کینسل کیا جائے۔ استصواب سے پہلے ان کا کینسل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر استصواب اسی حالت میں ہو جاتا ہے، اسی حالت میں رائے شماری ہو جاتی ہے، تو وہ رائے شماری کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس رائے شماری کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر اس کو کینسل نہیں کیا جاتا۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ سارے مسئلے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانا ہے تو پھر بھی جانا چاہیے، لیکن ہم بدقسمتی سے یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ ہم اس کو ایک جذباتی نعرے کے طور پہ، سلوگن کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، اپنے ادر مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، کسی چیز کو دبانے کے لیے، وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اس مسئلے کو ریز کرتے ہیں۔ ہم مستقل بنیادوں پر اور اخلاص کے ساتھ اس کو نہیں اٹھاتے، اور ملک کے اندر یہ دن منانے، ان سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ عالمی فورمز پر، یہ جو اقوام متحدہ کے فورمز مختلف ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہاں اس کو ہائی لائٹ کریں، وہاں اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر آپ اس مسئلے کے ساتھ مخلص ہیں تو وہاں اس کو اٹھانا چاہیے، اور یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی وقت بھی ایسی چنگاری بن سکتا ہے جو پوری جنوبی ایشیا کی تباہی کا باعث ہے۔ تو یہ جو انڈیا کی پالیسی ہے وہ بالکل وہی پالیسی ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے متعلق اپنا رہا ہے، اور ہم یہ مسلمان ہیں، ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں کہ یہ عالمی ادارے اس پریجوڈس ہے، یہ اس طرح، یہ کبھی بھی جب یہاں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یہ کبھی بھی وہ رول پلے نہیں کر سکیں گے جیسے یہ فلسطین میں نہیں کر سکے۔ تو
یہ دنیا کو کسی وقت بھی یہ تباہی میں لے سکتا ہے. اس کا حل بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں جی، بڑی مہربانی. چلیں جی ناظرین، یہ تھے مرزا قمر صاحب. ماشاءاللہ اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا جو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پورے خطے میں جو ہے امن آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، ملک ترقی کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہندو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو امن کی طرف نہیں آنے دے رہی، وہ اس کو انہوں نے تشدد کا راستہ اٹھایا ہوا ہے. مرزا صاحب بڑی مہربانی. ویری تھینکس. جزاک اللہ.